اگر وہ میرے راستے میں نہیں آئے گی تو انہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر آئی تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ بہادر خان کے تڑپتے وجود پر پاؤں رکھتے زہران لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو بہادر خان نے گردن ترچھی کرتے خون میں لت پت سبین شاہ کو دیکھا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑتے چہرے کو بکوتے چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر داڑھی مار مار کر رونے کا دل کیا۔ ایک باپ کی دعا ہے بادام گل، تم میرے بچوں کا بال بھی باقا نہیں کر سکو گے، تمہارا انجام عبرت ناک ہوگا۔ میری بیٹی اپنے باپ اور چچا کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ۔ تکلیف سے سونے پڑتے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہتے وہ بادام گل کو لمحے میں آگ لگا گئے تھے۔ بادام گل نے غصے سے پاگل ہوتے بہادر خان کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلائی تو بہادر خان کے ہونٹوں سے خون بڑی ہچکی نکلی، جس کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بدلہ ہدایت شاہ سے لینا تھا تو اسے کیوں قتل نہیں کیا؟ سب سے پہلے اس کا کام تمام کرنا چاہیے تھا۔ انسپکٹر جبار نے حیرت سے استفسار کی تو بادام گل نے قہر بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عقل بیچ کھائی ہے، آرمی کے بندے کو قتل کرتے تو اب ان دونوں کی جگہ ہم نے اوپر پہنچ گئے ہونا تھا۔ اس کا قتل کرنے کے لیے زرغام خان ہے نا، وہ نہ بھی قتل کرے تو ہدایت شاہ تو جان سے پیاری بائی اور بائیوں جیسے جار کے مرنے پر ویسے ہی مر جائے گا، اگر نہ مرا تو مروا دیں گے زرغام خان کے ہاتھوں۔ مکرو کہہ کر لگاتے پستول ملازم کی طرف اچھالی تو انسپکٹر جبار نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اب ان ملازموں کی ایسی حالت بناؤ کہ جہاں لڑائی ہوئی تھی اور ان ملازموں سے لڑائی کے دوران ایک دوسرے پر فائٹ کرتے قتل کر لیا، سمجھے، اور اس کے بعد جہاں سے اپنا ٹرانسفر کرواؤ اور 9-2-11 ہو جاؤ، پلٹ کر کبھی اس گاؤں میں دوبارہ نہ آنا۔ ملازم سے پیسوں کا بیگ تھامتے انسپکٹر جبار کو تماتے ہوئے کہا تو انسپکٹر جبار نے مکرو مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سر اسباب میں ہلائے اور ایک تعصب بھری نگاہ زمین پر بے جان وجود پر ڈالی۔ ایک قیامت تھی جو پھر سے حویلی والوں پر ٹوٹی تھی۔ دونوں حویلیوں میں ماتم کا سما تھا۔ پولیس ثبوتوں کے ساتھ اس قتل کو لڑائی کا نام دے کر کہاں ختم کر چکی تھی، جبکہ دونوں خاندانوں کے سربراہ تو زمین تلے جا سوئے تھے۔ اپنے 2 جوان بیٹوں کی موت کے غم نے ولی خان کو بے جان کر چھوڑا تھا۔ بہادر کو قبر میں اتارنے کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے، جبکہ مقدس بیگم نے اس موقع پر مبین بیگم کو ذلیل کر کے رکھ دیا تھا کہ ان کے خاندان والوں نے ان سے شوہر اور بھائیوں جیسا تیور چھین لیا۔ مقدس بیگم نے تو بہت کوشش کی مبین بیگم اور آئس کو حویلی سے نکالنے کی، مگر خاندان کی دوسری عورتوں نے مقدس بیگم کو بہت مشکل سے سمجھایا کہ یہ معاملہ بعد کے لیے رکھ لے، جبکہ زرغام خان کبھی غم سے نڈھال روتے بلکتے ارمغان خان کو دیکھتا اور کبھی بابا کہتے امتثال خان کا، جبکہ چچا کی موت سے دل پھٹنے کو تھا۔ دل پہلے ہی تو وہ اپنے ہاتھوں سے باپ کو قبر میں اتار کر آیا تھا، 10 دن پہلے ہی تو وہ اپنے ہاتھوں سے باپ کو قبر میں اتار کے آیا تھا، اور آج جان سے پیارے چچا کو قبر میں اتارتے زرغام خان کا دل کر رہا تھا کہ خود بھی یہی خاموشی سے ٹھہر جائے۔ دنیا میں اب کوئی اسے چاہنے والا، سمجھنے والا، محبت کرنے والا کوئی بچا ہی کہاں تھا۔ سب تو چلے گئے تھے۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا مگر آنکھیں پتھر کی ہو گئی تھی۔ آئس خان کو ولی خان کا خیال رکھنے کا کہتے عمران خان کو باہوں میں تھامے بیڈ روم میں لے جا کر بمشکل سلایا، جبکہ شاہ حویلی میں تو موت سے سناٹے چھا گئے تھے۔ سمیر شاہ کی موت کے ساتھ ہدایت شاہ کی شہادت کی خبر ایک بجلی بن کر برسی تھی شاہ حویلی پر۔ حویلی سے ایک ساتھ 2 جنازے اٹھے تو بحرام مچ گیا۔ گھر کے دونوں محافظ منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ ایک انسان کا حسد اور لالچ 2 خاندانوں کو تباہ و برباد کر گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد تم طلاق کیوں نہیں دے رہے زرغام؟ طلاق دو اس منحوس لڑکی کو۔ مقدس بیگم نے اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھے زرغام خان کو دیکھتے دانس پیتے ہوئے چلا کر کہا تو زرغام خان نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے مقدس بیگم کو دیکھا۔ اب کہیں تو زرغام خان جان دے دے تو قسم ماضی جان دے دوں گا، مگر عقیدت کو طلاق نہیں دوں گا۔ آپ نے شوہر کھویا تھا، دکھ میں تھی تو آپ کے کہنے پر زبان دے چکا ہوں کہ اسے شوہر ہونے کا مان نہیں دوں گا، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ شوہر کے ساتھ بیٹا بھی کھو دیا آپ نے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی یہ کہیں کہ میں اسے طلاق دوں گا تو طلاق نہیں دوں گا۔ ساتھ لہجے میں ایک لفظ پر زور دیتے کہا مقدس بیگم نے مٹھیاں باندھے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تمہارا خون سفید ہو چکا ہے خان، کس قدر بغیرت ہو، جس لڑکی کے باپ تایا نے تم سے باپ اور چچا چھین لیا، اسے بیوی بنا کر لاؤ گے
اور جب بیوی بنا کر لاؤ گے تو اپنا باپ کو دوسرا کارنامہ بھی تو یاد ہوگا، ہدایت میں کہ بیٹے کے نام بیٹی کو کر چکا ہے، تم ان کی بیٹی لاؤ گے تو بدلے میں اگر انہوں نے تمہاری بہن کو مانگ لیا پھر کیا دشمن کے بیٹے کو بہن سونپ دو گے؟ مقدس بیگم نے ظاہراً لہجے میں کہا تو زغامہان کو اپنا دل کرتا ہوا محسوس ہوا۔ لیلی آنکھوں میں سوریلی مقدس بیگم کے جنجلال لہجے کو دیکھا تو ہونٹوں پر درد بڑی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ جو باپ کے مرنے پر ماں کے دکھ کا سوچتا اندر اندر گڑتا جا رہا تھا، لیکن جہاں ماں نے ایک بار بھی بیٹی کی آنکھوں میں حج کو لے لیتے غم کو دیکھتے سینے سے نہیں لگایا تھا، ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ وہ سینے سے لگ اپنا دل ہلکا کر لے، ایک بار بھی اپنی آغوش میں نہیں لیا تھا۔ زغامہان کو اپنے گلے میں آنسو کا انداز تھا، اٹکتا محسوس ہوا۔ آنکھیں بند کرتے گہری سانس بھرتے اپنے بے جان ہوتے وجود میں ہمت مجتمع کرتے وہ مقدس بیگم کے روبرو کھڑا ہوا۔ بغیرت ہوتا تو طلاق دے دیتا، غیرت مند ہوں اس لیے مردوں کی جنگ میں عورت کو نہیں گھسیٹوں گا، اور یہی امید مجھے ہدایت شاہ سے بھی ہے، اور جس باپ کے قتل ہونے پر آپ میری غیرت جگا رہی ہیں اسی باپ کا حکم تھا کہ زغامہان عقیدت شاہ کو کبھی نہیں چھوڑے، اور مجھے لگتا ہے ماں دشمنی قاتلوں کے ساتھ ہی ختم ہوگی، اب تو بس اپنے مرنے جانے والوں کے غم میں نفرت کی دیواریں حل ہو گئی ہیں، ورنہ اب کوئی نہیں بچتا جس سے بدلہ لیا جائے۔ ہم سب نے اپنی دنیا لٹا دی ہے، کچھ نہیں بچا نہ ہمارے پاس نہ شاہ خاندان والوں کے پاس، اس لیے آپ سے دعا ہے دوبارہ عقیدت کا نام مت لیجیے گا، آپ نے نام لیں گی تو مجھے وہ یاد آئے گی، اور جب وہ یاد آئے گی تو اس سے جڑا اپنا رشتہ بھی، پر میں بغیرت نہیں بننا چاہتا۔ اپنے لہجے پر حتم المکان قابو پاتے صحت لہجے میں کہتے مقدس بیگم کے آنے کمرے کا دروازہ کھلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ مقدس بیگم نے کہہ بڑی نظر سے زغامہان کے بیٹ کو دیکھا۔ پہلے تو انہوں نے جائیداد عقیدت کے نام ہونے کا جھوٹ بولا تھا، لیکن بعد میں وکیل کے فون آنے پر معلوم ہوا کہ شیرخان سچ میں اپنی جائیداد عقیدت کے نام کر چکے ہیں۔ اگر زغامہان عقیدت کو طلاق دے گا تو زغامہان کے حصے کی جائیداد بھی عقیدت کے نام ہو جائے گی، اور یہی سب آئس خان کے لیے بھی تھا۔ اگر حوریہ اپنی مرضی سے الگ ہونا چاہے گی تو آئس کا حصہ صرف اس کے نام رہے گا، مگر اگر آئس نے حوریہ کو چھوڑا تو جائیداد اور حوریہ کے نام منتقل ہو جائے گی۔ یہ سب سنتے ہی مقدس بیگم کو اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا محسوس ہوا، اس لیے انہوں نے وکیل کو پیسے دے کر اس کا منہ بند کروا دیا، اور یہ بات حویلی والوں سے چھپا لی اور فائل وکیل سے لے کر چھپا دی، جبکہ اسی دوران بادام گل ملک سے فرار ہو چکا تھا۔ اس پر اور بھی بہت سے کیسز تھے جس کی وجہ سے پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ کچھ عرصے بعد تم عقیدت کو رہنے دو ہدایت، لڑکی ذات کا باہر جانا مجھے پسند نہیں، حلیمہ بیگم نے بیگ پیک کرتے ہدایت شاہ کو دیکھتے کہا تو ہدایت شاہ کے ہونٹ پر تلخ مسکراہٹ رینگی۔ آپ چاہتی ہیں میں اپنی بہن کو روز خان حویلی والوں سے ذلیل ہونے کے لیے چھوڑوں گا؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے ماں، اور ویسے بھی عقیدت کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، وہ دن بہ دن بہت شدت پسند ہوتی جا رہی ہے، جہاں رہے گی تو ان یادوں سے نکل نہیں پائے گی، شدت پسند نہیں باغی ہوتی جا رہی ہے، کسی کے منہ سے باپ قاتل کا لفظ سن کر مرنے مارنے پر تل جاتی ہے، اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ تم اسی کی ضد پر ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے ہو۔ ایسا نہیں ہے ماں، اور سچ کے لیے ہی تو لڑتی ہے، کیا ہمارے بابا قاتل ہیں؟ نہیں نا، تو پھر وہ کیسے اپنے باپ کے لیے قاتل کا لفظ برداشت کر لے؟ اس کی ضد پر نہیں، اسے اس قابل بنانے کے لیے لے جا رہا ہوں کہ اگر کل کو ہمارے باپ کو قاتل کہے تو وہ اس کی زبان کھینچ لے، اپنے رشتے کے لیے سٹینڈ لے سکے، اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے باپ کی بے گناہی ثابت کر سکے۔ بیگ زمین پر رکھتے بیٹھ سے اپنی جاکٹ اٹھاتے ہوئے جواب دیا تو حلیمہ بیگم نے نم نگاہوں سے ہدایت شاہ کے چہرے کو دیکھا جس میں ہدایت شاہ کی پرچھائی صاف نظر آتی تھی۔ دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے اٹھ کر ہدایت شاہ کے سر پر پیار دیتے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا تو ہدایت شاہ نے مسکرا کر حلیمہ بیگم کے چہرے کو دیکھا، انہیں گلے سے لگاتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ پیغام ہے؟ بہرام شاہ نے گاڑی جھٹکے سے روکتے گردن تیزی کرتے پیچھے بیٹھے ہدایت شاہ کو بتایا تو لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتی ہدایت شاہ کی انگلیاں لمحے میں تھمی، سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں سڑک پر بیچوں بیچ جیپ کے سامنے سفید کرتا شلوار پر بوڑھی اجگ لیے 22 سالہ زغامہان چہرے پر چٹانوں سے سہتی لیے کھڑا تھا۔ ہدایت شاہ کی نظروں کے طاقت میں دیکھتے عقیدت شاہ نے ایک نظر زغامہان کی خون جھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے نظروں کا رخ بدل تو گاڑی کے باہر سے یہ منظر دیکھتے زغامہان نے سہتی سے مٹھیاں بھینچی۔ تم
رکو میں بات کرتا ہوں۔ بہرام شاہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہدایک شاہ باہر آیا تو زرگام خان نے قدم آگے بڑھائے۔ گاڑی ہٹاؤ زرگام، ہمیں پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ زرگام خان کی نیلی ہونٹ جھلکا تھی، آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا تو زرگام خان کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکرائیں گے۔ میری بیوی کو میری مرضی کے بغیر میری حدود سے باہر لے کر جانے کی ہمت بھی کیسے کی تم نے ہدایک شاہ؟ مٹھیاں پیچھے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو ہدایک شاہ نے تاثر سے زرگام خان کے سرے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ کون سی بیوی زرگام خان؟ وہی جسے تم نے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا تھا، یا وہ جسے تم کبھی شوہر ہونے کا مان نہ دینے کی زبان دے چکے ہو؟ بیوی نہیں رہی وہ تمہاری، وہ صرف اور صرف ہدایک شاہ کی بہن ہے، اور اپنی بہن کو کہیں بھی لے جانے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ سخت لہجے میں کہتے ہدایک نے پلٹ کر قدم گاڑی کی جانب بڑھائے، مگر چند قدم اٹھانے پر ہی اپنے کندھے پر زرگام خان کے ہاتھ کی سخت گرفت پر پلٹ کر دیکھا، جبکہ اس منظر کو دیکھتے عقیدت اور بہرامی گاڑی سے باہر آتے ہدایک شاہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ زرگام خان کے جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی وہ عقیدت زرگام خان ہی رہے گی، صرف یہاں سے جانے کے لیے ہی نہیں۔ اگر میں بس چلے تو یہ سانس بھی ابھی زرگام خان بعد مکمل کرتا کہ ہدایک شاہ نے زرگام خان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ بس ہی تو نہیں چلتا تمہارا، اور چل بھی کیسے سکتا ہے؟ زبان جو دے چکے ہو، میں بھی زبان دیتا ہوں۔ اگر تمہارا ابھی بات چلے، ابھی تم اپنے دل کی کر سکو، ابھی اور اسی وقت عقیدت کو پورے مان سے اپنے ساتھ رخصت کروانے کی بات کرو تو یقین مانو زرگام میں کوئی سوال جواب کے بنا اپنی بہن کو اسی وقت تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو میں اپنی بہن کو تمہاری زبان یا اس دشمنی کی نظر ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور تمہیں بھی حق نہیں پہنچتا اس سے روکنے کا۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے بہرام کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ایک نظر کی دشا کو دیکھا جو نم نگاہوں سے زرگام خان کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کو بات کرنے کا موقع دینے کی خاطر ہدایک خاموشی سے پلٹ کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایک نظر زرگام خان کو دیکھتے بہرام نے نظر موبائل پر مرکوز کر دی، جبکہ ہدایک نے آنکھیں موندتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ سبز رنگ کے کرتے کے ساتھ کیپری پہنے، گولڈن پالو کو ٹیل پونی میں باندھے، کندھوں پر سیاہ چادر لیے سبز نگینوں سی آنکھوں میں آنسو لیے زرگام خان کی آنکھوں میں دیکھتی وہ پل کے لیے اسے شرمندہ کر گئی۔ وہ بھی کیا کرتا مجبور تھا، وہ شہید کی بیٹی تھی، لیکن اسی سے پہلے باپ کے قاتل کی بیٹی تھی۔ ہر ثبوت چیخ چیخ کا ہدایت شاہ کے قاتل ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس وقت بچے تھے، اتنے سمجھدار تو نہیں تھے کہ قانون کو جھٹلا سکتے۔ ان کی نظر میں تو قانون انصاف کا نام تھا، اور پھر سمیر شاہ کا پہلے بہادر خان پر گولی چلانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ خون ان کے بھائی نے کیا ہے۔ وہ کیسے چشم دید گواہوں کی گواہی کو جھٹلا دیتے؟ وہ سب کچھ پلا کر بھی اگر عقیدت کو بیوی بنا کر لے جاتا تو خاندان والے اس کے ساتھ جو سلوک کرتے وہ زرگام خان کو قطع منظور نہیں تھا۔ مقدس بیگم کبھی بھی عقیدت کو قبول نہ کرتی، انہوں نے تو مبین بیگم کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا جینا اس قدر محال کر دیا تھا کہ دارجی نے مجبوراً مبین بیگم کو شہر شفٹ کر دیا تھا۔ اپنی زبان نبھانے کو وہ بے روحی برت سکتا تھا، لیکن بلا نہیں سکتا تھا۔ دل پر نقش ہوئی محبت کو مٹا نہیں سکتا تھا۔ اگر میرے ساتھ بے ایمانی کی عقیدت شاہ جان سے مار دوں گا۔ جہاں بھی جاؤ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے وجود تمہارے سانسوں پر زرگام خان کا حق ہے، صرف اور صرف میرا۔ اگر کسی کو اتنی ہمت دی کہ وہ تمہیں نگاہ بڑھ کر دیکھ بھی لے تو زندہ درگور کر دوں گا۔ بے شک نفرت ہی کرو، مگر اپنی چیز پر کسی کی نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری ہو تو میری ہی بن کر رہنا۔ آگے بڑھتے پہلو میں گرے عقیدت کے بے جان ہوتے ہاتھوں کو سخت گرفت میں لیتے عقیدت کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کے مانند بہتے رخسار بھگونے لگے۔ I really hate you زرگام خان، I hate you۔ میں وہ سب کروں گی جو تمہیں ناپسند ہے، ہر وہ چیز خود پر فرض کر لوں گی جس سے تم منع کرو گے، سمجھے تم؟ زرگام خان کے ہاتھوں سے زبردستی اپنے ہاتھ چھڑواتے روتے ہوئے چلا کر کہا تو زرگام خان نے ہونٹ بیچتے عقیدت کے سوئے پڑتے چہرے کو دیکھ ہاتھ چھوڑے تو عقیدت اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی جھٹکے سے بیٹھ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ سورج چلتی آنکھوں سے عقیدت شاہ کو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتے دیکھا، سب سے ہونٹ بیچے جیپ میں بیٹھے۔ جیپ سائڈ پر کی تو بہرام شاہ نے گاڑی آگے بڑھائی، گردن ترچھی کر کے آگے بڑھتی گاڑی کو دیکھا تو شیشے سے نظر آتی دور روتی سبز آنکھوں کو دیکھ زرگام خان کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ایک ہی وجود سے تو اپنی عمر بھر کی محرومی اور محبتوں کو پورا کرنا تھا، اپنے دل میں دبی حسرتوں خواہشوں کو اس ایک وجود کے ساتھ ہی تو پورا کرنے کی خواہش تھی۔ آج وہ خواہش بھی دل کے قبرستان میں دفن ہوگی۔
زغام خان کا کھلی آنکھوں سے دیکھا خواب آنکھوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اگر تمہارے لوٹنے تک پتہ ہو جاؤں تو مجھے قصوروار مت ٹھہرانا۔ دل میں جو تھوڑے بہت احساسات بچے ہیں تمہارے دور جانے پر سب دم توڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بڑائے لہجے میں سرگوشی کرتے، سختی سے آنکھیں بند کی تو کئی باغی آنسو پلکوں کی بار توڑتے کربٹی کو بکوتے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ کیا تمہیں بلائے سے محبت ہے؟ ان سے صبغہ کی نرم مگر حیرت بڑی آواز گونجی تو حوریہ نے جڑ سے نفی میں سہلایا، نہیں پاگل، محبت نہیں ہے، بس وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ لاؤنج میں ارد گرد نگاہ دوڑاتے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھتے ڈپٹنے کے انداز میں کہا تو دوسری جانب صبغہ نے سمجھنے کے انداز میں سہلایا، لیکن میں نے سنا ہے پسند وہی ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت نہیں ہوگی وہ پسند بھی نہیں ہوگا۔ ہونٹوں میں انگلی دبائے پرسوچ لہجے میں کہا تو حوریہ نے آنکھیں گھماتے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبایا، لیکن مجھے وہ دوسرے والے پسند ہیں۔ پرسوچ سے لہجے میں جواب دیا تو صبغہ کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار پہ مار لے۔ دوسرے والے کس طرح کے؟ مطلب وہ بہت اچھے ہیں، دیکھو نا، بہرام لالا، ہدایک لالا ہمیں چھوڑ کر باہر چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے، اور ایک وہ ہے جو ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، گاؤں والوں کا، حویلی کا، ماں کا، تائی کا، میرا، اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں